کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ کہاں سے بات لے لی آپ نے؟ کس کتاب میں لکھی ہے؟ بالکل فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں۔ یہ کسی حدیث میں حافظ کی فضیلت کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، چاہے فارم 47 کا ہی ہو۔ میں آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہوں، میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں، تقریباً 7 سے 8 مصلے سنا چکا ہوں۔ کوئی نعمت ملے تو کہتے ہیں یہ میرے پیر صاحب کا کرم ہے، اور جب کوئی مصیبت ان پہ آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں او بس یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے جو اللہ نے لکھا ہے نا۔ یعنی ان 3 حدیثوں کے بعد اگر پھر بھی کوئی سوال کرے کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے تو سمجھ لے کہ وہ ذہنی مریض ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور آپ کے لیے ایک سمجھے کہ سرپرائز ہے، اور میری اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ یوٹیوب پہ آپ سنیں گے ترجمہ، اور جہاں سے ہمیں ترجمہ سمجھ نہیں نہ آئے گا وہاں سے ہم تفسیر بھی پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے میری بڑی خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے، تو آپ نے جو ہے یہ تعاون کرنا ہے، اس میں آپ نے سننا ہے، اور کوئی بورنگ کا لیکچر نہیں ہوگا، بالکل ایزی ہو کے آپ سنیے گا، اور کوشش کریں جو بات آپ سیکھیں وہ دوسرے تک بھی پہنچائیں، یہ ایک ثواب جاریہ ہوگا آپ کے لیے۔ میں نے یہ جو ترجمہ شروع کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آخر اس کی وجہ کیا بنی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندے کو رضا حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس سے بڑی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی کام کریں تو اللہ کی خوشی کے لیے کریں، انسانوں کے لیے، انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اور کسی اور مقصد کے لیے کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہی دنیا کا جو ہے نا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، دنیا میں بھی کسی کام میں بھی۔ میں سوشل میڈیا پر کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، کئی جو ہے اسکالر کو دیکھا میں نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھنے کی طرف عوام کو رغبت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، کیونکہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا ہے، اور بڑی تکلیف پہنچی کہ یار یہ کوئی کرنے والی بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کہاں سے بات لے لی آپ نے؟ کس کتاب میں لکھی ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو جائے گا تو گمراہ؟ قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا کیا؟ قرآن تو ہدایت دیتا ہے انسان کو۔ یہ اصول ہے جناب کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، جہاں سے ترجمہ سمجھ نہیں آتا تو کسی استاد سے پوچھ لو، کسی مفسر سے پوچھ لو، یا اس کی تفسیر کسی کتاب سے دیکھ لو۔ یہ ہے اصل اصول جو بیان کرنا چاہیے۔ آئے دن جناب چیخ چیخ کر بیان دے رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے، ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا، قرآن سے بندے کو ہدایت ملتی ہے۔ بہرکیف یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلوز کروں، لیکن یہ کلوز ہونے والا ویسے ہے کوئی نہیں ہے، تھوڑی سی اور اس پہ روشنی ڈالنی پڑے گی، کیونکہ قرآن جو ہے نا اگر آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں تو یقین جانیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ فرقہ واریت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، بالکل فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں۔ تو آپ کو کسی سے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ جناب صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ قرآن سے آپ کو ترجمے سے پتہ چل جائے گا۔ آپ کو کسی سے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ اہل بیت سے محبت کا کیا کرائیٹیریا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کو بیسیوں مسائل آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، قرآن آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ جہاں سے نہیں پتہ کسی رہنما سے پوچھ لیں، لیکن قرآن آپ کو گائیڈ ضرور کرے گا۔ قرآن فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے، قرآن وہ کتاب ہے جو تمام فرقوں کے اندر کامن ہے، جس پہ جمع ہوا جا سکتا ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ یعنی کسی فرقے نے یہ کتاب نہیں لکھی، اس لیے فرمایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور یہی ہمارے نبی ہمیں سمجھا کے گئے ہیں۔ تو قرآن جو ہے اس کا جو جینون مقصد ہے نا وہ ہے اس کا سمجھنا۔ جینون مقصد، ریئل مقصد یہ ہے، اس کا مقصد جو ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ قرآن جو ہے ہم اپنے بچوں کو رٹائیں گے، حافظ بنائیں گے، اور حافظ خود بھی جنت میں جائے گا
اور ساتھ 10 بندوں کو جس پر جہنم واجب ہو چکی اس کو بھی وہ جنت میں لے جائے گا، سفارش کرے گا۔ یہ جناب لوگوں نے ذہن بنایا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی حدیث میں اس طرح کی حافظ کی فضیلت کوئی نہیں ہے، یعنی حافظ کا نام لے کر فرمایا ہو کہ جو بندہ قرآن رٹا لگائے گا، حفظ کرے گا تو وہ خود بھی گیا جنت میں اور دوسروں کو بھی لے کے جائے گا، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جس حدیث کو یہ کہتے ہیں نا کہ لے کے جائے گا جنت میں، وہ پہلی بات ہے حدیث کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر مان بھی لی جائے فضائل کے باب میں، اور چلو مان لی، تو بتائیں اس حدیث میں حافظ کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہے صاحب قرآن 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حافظ قرآن کی بات نہیں ہوئی، صاحب قرآن کی بات ہوئی ہے۔ اور صاحب قرآن کون ہے؟ وہ اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے جناب، صاحب قرآن وہ ہے جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے۔ یہ نہیں کہ حافظ پورا سال حرام کرتا رہے، حرام کاموں میں لگا رہے، اور رمضان آئے تو داڑھی رکھ لے، تراویح پڑھا لے۔ اس حافظ کی بات ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لوگوں نے، ہمارے والدین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس جناب حفظ کروا لو تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا جینون مقصد نہیں ہے، قرآن رٹنا مقصد ہے ہی نہیں ہے، قرآن سمجھنا مقصد ہے۔ اور قرآن کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ جناب بچیوں کو رخصت کریں، ان کے سر پر قرآن کا سایہ کریں، یہ بھی قرآن کا جینون مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ جناب قرآن کو آپ عدالتوں میں، کچہروں میں اس پہ ہاتھ رکھ کر صلح کریں، صفائیاں دیں، یہ مقصد بھی قرآن کا جینون مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد ہے پڑھنا۔ بھئی ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، چاہے فارم 47 کا ہی ہو، لیکن ہے تو وزیر اعظم۔ آپ کو وہ لیٹر بھیجتا ہے کہ آپ نے کل وزیر اعظم ہاؤس میں حاضری دینی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی خاص باتیں بتانی ہیں، یا چلو خاص آپ کو انعام دینا ہے۔ آپ وہ لیٹر جو ہے چومتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ الماری میں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو سزا ملے گی یا انعام ملے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں لکھا گیا، تو آپ نے خاک جانا ہے، آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس خاک جانا ہے، وہاں انعام تمہیں ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ تم نے خط کو پڑھا ہی نہیں۔ تمہیں الٹا یہ کہ آرڈر جاری ہو جائے گا، اس کو اندر کرو، اس کو گرفتار کرو۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی کچھ کرے گا کہ جب وہ تم سے یہ فرما رہا ہو کہ سود حرام ہے، سود کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور بہن کا جو حصہ کھائے گا وہ دوزخ میں، قرآن سارا جو مضامین ہے قرآن میں، وہ قرآن میں یہ فرما رہا، اور آپ ان الفاظ کو رٹا لگا رہے ہوں، سمجھ رہی کو نہ، اور اس کو چوم کے، سود والے آیتوں کو چوم کے الماری میں رکھ رہے ہوں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں وہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اللہ نے آپ کو دوزخ میں ہی ڈالنا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے جینون مقصد کو سمجھیں، قرآن کس لیے آیا تھا۔ میں یہ جو اس وقت کے حفاظ کی حالت ہے، میں آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہوں۔ میں بھی ایک حافظ قرآن ہوں، تقریباً 7 سے 8 مصلے میں، جس کو آپ مصلہ کہتے ہیں نا، رمضان میں تراویح سنا، میں 7 سے 8 مصلے سنا چکا ہوں، تو سنے بھی ہیں۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے حفظ کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان میں سے تقریباً ہماری کلاس میں کوئی 50 کے قریب طلباء تھے، جس میں سے آلموسٹ 30-35 لوگوں نے حفظ کیا ہوگا، جو میرا ذہن کہہ رہا ہے۔ اب آج کی ڈیٹ میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ اس 30-35 میں سے آج کی ڈیٹ میں قرآن یاد کس کو ہے زبانی، تو میرا یہ جواب ہوگا کہ ان میں سے 3 یا 4 کو یاد ہے، جو میرے علم کے مطابق ہے۔ باقیوں نے یاد تو کیا تھا، لیکن ان کو یاد رہا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ قرآن بندہ حفظ کرتا ہے، وہ پھر دنیا داری میں پڑ جاتا ہے، اسکول چلا جاتا ہے، دیگر کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، قرآن جاتا رہتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اور والدین سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوا دے گا، وہ خود اپنے آپ کو پہلے نجات دلوا لینا، پھر تمہیں بخشوا لے۔ تو یہ ہے حافظوں کی حالت۔ اور اتنا زور 1 2 سال 3 سال میں تقریباً ایوریج ہے جو بچہ حفظ کرتا ہے، وہ 2-3 سال قرآن پہ لگاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ قرآن بھول جائے تو کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر یہ کہ 1 سال میں اس کو قرآن کا جو ہے وہ مطلب سمجھا دے، کچھ نہیں کچھ تو سمجھا دے، ایک بارے کا مطلب ہی سمجھا دے۔ یار میں کہتا ہوں کہ ایک طرف وہ بندہ ہے جس نے قرآن کی ایک آیت کو یاد کر لیا، پھر اس کا ترجمہ یاد کر لیا، پھر سمجھ لیا اس ترجمے کو اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے۔
دوسری طرف ایک حافظ قرآن ہے جس کو پورا قرآن زبانی یاد ہے، رٹا ہوا ہے، ہزاروں مرتبہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک آیت والا جس کو ترجمہ بھی یاد ہے اور سمجھا بھی ہوا ہے، یہ ایک آیت والا اس پورے قرآن والے کے اوپر بھاری ہے، اس لیے کہ اس نے سمجھا ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنا اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے یہ قرآن کلاس شروع کی ہے، تو امید ہے کہ آپ جو ہے تعاون کریں گے اور دلچسپی لیں گے اور قرآن کو سنیں گے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں گے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے جو شروع کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہونے والی سورت ہے، ایک مرتبہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور یہ وہ سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے، یعنی قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہو، یہ وہ صورت ناظرین جس کی فضیلت قرآن میں آئی۔ 14ویں پارے میں غالباً سورۃ الحجر ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے اے نبی آپ کو 7 مثانی عطا فرمایا ہے، یعنی 7 آیتوں والی صورت جو بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے وہ عطا فرمائی۔ تو یہ اس کی ایک عظمت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو ہمارا گزر ایک کچھ جو ہے نا وہ قبیلے سے ہوا، ایک تو وہ ہم نے سمجھا کہ یہ جو قبیلے والے ہیں یہ ہماری دعوت کریں گے اور چلو ہم ان کے مہمان بن جائیں گے، لیکن انہوں نے ہماری دعوت کوئی نہیں کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ہماری انہوں نے دعوت کوئی نہیں، ہم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا تو اس قبیلے کے سردار کو نا سانپ لڑا، ٹھیک ہے، ایک روایت میں بچھو کا بھی ہے، تو وہ اس کی ظاہر سی بات ہے زندگی سٹیک پہ لگ گئی، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ انہوں نے جب پوری کوشش کی یار یہ سردار ہمارا بچے گا نہیں، تو انہوں نے کہا یار یہ جو بندے یا مہمان آئے ہیں نا، کچھ لوگ آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جھاڑ پھونک ہو تو چلو نظام چل جائے، بندہ بچ جائے۔ وہ اس کے پاس گئے، جب گئے تو اس میں سے ایک بندہ تھا صحابہ میں سے، اس نے کہا یار میں آپ کو بتا دوں گا، جھاڑ پھونک کر دوں گا، لیکن بکریاں دینی پڑیں گی، کچھ مجھے دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زندگی بچانی ہے بھائی، دے دیں گے۔ جب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کی، جھاڑ پھونک کیا، وہ بندہ ایسا ٹھیک ہو گیا جیسے وہ نا کسی نے اس کو باندھا ہو رسی سے اور اس کی رسی اس نے کھول دی ہو، یعنی ایسا وہ ٹھیک ہو گیا، بالکل فٹ فاٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں انہوں نے بکریاں دے دی، ریوڑ بکریوں کا مل گیا ان کو۔ صحابہ کرام آپس میں نا اختلاف ہو گیا ان کا کہ یار یہ قرآن نے اس نے پڑھا ہے اور پیسے لے لیے اور مطلب بکریوں کا ریوڑ لے لیا، قرآن مطلب جس طرح آج کل کہتے ہیں نا وہ قرآن بیچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی فتوے لگ گئے۔ خیر معاملہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس گیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ویل ڈن، بہت اچھا ہوا، یعنی آپ نے اس کی تحسین کی، آپ نے اس کو صحیح سمجھا، اور فرمایا کہ یہ اپنے ساتھیوں میں جو بکریوں کا ریوڑ تمہیں ملا نا یہ تقسیم کرو اور میرا بھی اس میں حصہ رکھو، اور بے شک دوسری بات، اور فرمایا بے شک سب سے بہتر چیز اور سب سے زیادہ حقدار چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو، سیلری لے سکتے ہو، معاوضہ لے سکتے ہو، وہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی فضیلت کہ اس سورت کی وجہ سے بندے کی مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، تنگ دستیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور بندے کے لیے کاروبار کے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ وظیفہ جو ہے، ہمارے ایک دوست ہیں بہت قریبی اور بہت اخلاص و محبت والے، انہوں نے پچھلے دنوں مجھے میسج کیا واٹس ایپ پہ، وہ میں امید ہے کہ میں چلاؤں بھی تو آپ سنیں، بڑے کمال کا میسج ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار میں یہ وظیفہ کرتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، تو میرے معاملات بڑے سیٹل ہو گئے ہیں، میں جو ہے وہ کافی اچھا فیل کر رہا ہوں، میرے کاروبار میں بھی برکت ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ جو ہے میری شاپ میں سیل زیادہ ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بڑی برکت والی صورت ہے۔ آپ سنیں ان کی بات پہلے۔ السلام علیکم، آپ سب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آپ سب سیبا سیاسی علام ٹھیک جاتے تقریباً ہفتہ ایک کیتا ہے، 7 دن ہوئے نے، الحمدللہ نوکری مل گئی ہے مجھے، بہت شکریہ تھوڑا، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دے۔ تے ایسا ہی وظیفے سی عوام نوں دسی جاؤ۔
السلام علیکم آپ صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ صاحب جڑا تسی وظیفہ دسیا ہے نا سورہ فاتحہ دا وہ کرنا پیا تے بڑا انج اللہ دا شکر ہے بھئی اگے نالوں جڑا نا دونی دیہاڑ لا کے جانا پیا میں تے صحت بھی اگے نالوں کافی بہتر محسوس ہوندی ہے پئی تے الحمدللہ کافی جڑا نا سکون ہے زندگی چ ٹھہراؤ آ گیا نقصان بھی گھٹ پہ ہوندے نے ہن تے میں کہ دس چھڑا نے بھائی اللہ کا شکر ہے تو یہ آپ اندازہ کریں اور دیکھیں کہ کتنا ثواب ہے اس کا. آپ اپنے نا روٹین میں بنا لیں, جو مشکل آ جائے سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کریں, یقین کریں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو آئیے اب سورۃ الفاتحہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ, بالکل آسان سا ترجمہ ہے, لیکن یہاں پہ تمام تعریفیں جو ہے نا فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ایک ہی ذات ایسی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی خدا ہے کہ جس کے لیے ساری تعریفیں ہو سکتی ہے. باقی کوئی خدا کے سوا ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کے لیے ساری تعریفیں ہوں. کسی میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے. تو جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے نا, جس میں تمام صفات جو ہیں, کوالٹیز جو ہیں, کامل طور پر پوری طرح پائی جاتی ہے, کسی قسم کا عیب نہیں ہے, نقص نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ بہت اہم آیت ہے, اس کا ترجمہ تو آپ کو سمجھ آ گیا, لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے. ایاک نعبد, عبادت تو ظاہر سی بات ہے نہ کسی نبی کی ہو سکتی ہے, نہ کسی ولی کی ہو سکتی ہے, نہ کسی صحابی کی ہو سکتی ہے. عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات ہے مدد کی. تو مدد میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک اتنا مدد مانگنے لگ گئے ہیں کہ جناب ایک عرصہ ہو گیا کہ انہوں نے خدا کو پکارا ہی نہیں, انہوں نے اپنے پیر ہی کو پکارا ہے. جب بھی کوئی ضرورت پڑی, یا فلاں اور یا فلاں اور یا فلاں. ٹھیک ہے. یقین جانیں عرصہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہی نہیں ہیں, بلکہ یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے مصیبت آئے, کوئی نعمت ملے تو کہتے ہیں یہ میرے پیر صاحب کا کرم ہے, یہ میرے پیر صاحب کا جو ہے فضل ہے. یقین جانیں یہ میرے پیر صاحب کا کرم ہے. اور جب کوئی مصیبت ان پہ آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں او بس یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی طرف سے جو اللہ نے لکھا تھا. یہ لیول ہو, اس حد تک جو ہے نا لوگ چلے گئے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہے بھائی. جب آپ اللہ سے خودداری کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ایاک نستعین, مدد تجھ سے مانگنی ہے, تو یہ کیسی خودداری ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں. میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, میں بات کر رہا ہوں خودداری کی. جس میں ہمارے عمران خان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کے معاملات آسان فرمائے. یہ آیت خودداری کے معاملے میں وہ کوٹ کرتے ہیں اپنی تقریر کے شروع میں. وہ جو کرتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان کا مقصد اس آیت سے صرف یہی ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مانگنا کسی اور سے نہیں ہے, وہ اللہ سے مانگنا ہے. یعنی وہ ملکی سطح پہ خودداری کا پیغام اس آیت سے دے رہے ہوتے ہیں, اور جو بالکل اچھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے خودداری کا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں ہوں اور تو ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا خالق ہے, مدد میں تجھ سے مانگوں گا. ٹھیک ہے. میں کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا, کسی اور سے نہیں مانگنا چاہتا, کسی اور کے آگے جولی نہیں پھیلانا چاہتا, میں تجھ سے مانگوں گا. تو پھر کسی اور سے مانگتے کیوں ہیں, سوال یہ. باقی مدد کس سے مانگنی چاہیے, میں مختصر نہ 3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اور ان 3 حدیثوں کا آپ کو خلاصہ سناتا ہوں. اگر پھر بھی کوئی یہ پوچھے نا, یعنی ان 3 حدیثوں کے بعد اگر پھر بھی کوئی سوال کرے کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے, تو سمجھ لے کہ وہ ذہنی مریض ہے, اس کو بات سمجھ نہیں آئی, اس کو اپنا علاج کسی اچھے سے ڈاکٹر سے کروانا چاہیے. پہلی حدیث سنیں جناب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے
اگر کسی نے کچھ مانگنا ہو تو وہ اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ نمک بھی مانگنا ہو تو وہ اللہ سے مانگے۔ اب یہ اندازہ کریں نمک کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور ایک روایت میں آیا تھا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، رسول اللہ علیہ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سواری کے پیچھے بٹھایا، فرمایا بیٹے میں تجھے نا کچھ نصیحت کرنے لگا ہوں، کچھ باتیں بتانے لگا ہوں، اس کو یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا۔ فرمایا اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور بے شک ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی جتنا اللہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا جتنا اللہ چاہے۔ اور بیٹا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگنی ہے۔ آپ اندازہ کریں بندہ جب نصیحت کرتا ہے نا تو اس میں وہ باتیں بولتا ہے جو اس کی زندگی کا ایک نچوڑ ہو، ٹھیک ہے، اس کے تجربات کا نچوڑ ہو۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی تجربات تو ایک دور کی بات، ان کی ہر بات ہی نرالی ہے اور ہر بات ہی انوکھی ہے، اور ہر بات کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اب پھر اندازہ کر لیں۔ تیسری حدیث کمال کی حدیث ہے۔ اب ہمارے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ مدد کس سے مانگتے تھے؟ اس حدیث میں یہ بیان ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جب مدد مانگتے تھے نا تو آپ یہ الفاظ بولتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ فرمایا وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، میں تیری رحمت کے ساتھ استغاثہ کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، یعنی فرق مسئلہ ہی حل کر دیا زندہ اور مردہ کا، جو لڑائی ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ فرمایا اے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے اور جو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ، یہاں تک یہ بحث مکمل ہو گئی ہے۔ اور باقی یہ کہ یہ کہنا کہ فلاں سے مدد مانگنا شرک ہے، شرک دیکھیں شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جس کو آپ مشرک کہیں گے تو پھر آپ کو اس کو کافر ماننا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے مشرک کافر ہی ہوتا ہے، شرک بہت بری چیز ہے اور اس سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام مسلمان رہتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس کو شرک جو ہے نا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو لوگ مدد مانگتے ہیں وہ ہرگز کسی کو خدا سمجھ کے اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس لیے آپ اس پہ شرک کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ باقی میں نے مسئلہ پورا سمجھا دیا کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کافی ہو گیا۔ اگلا جو ترجمہ ہے آیتوں کا سورۃ الفاتحہ کا وہ کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔